السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ النساء آج ہم الحمدللہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین سیکھنے والا بنائے۔ سورہ النساء جو ہے یہ مدنی صورت ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ لوگو اپنے اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملوں میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ سورہ النساء جو ہے، نساء عربی میں عورتوں کو کہا جاتا ہے، تو اس میں خواتین کے حوالے سے بھی احکامات آئے ہیں۔ یہاں پر جو سب سے پہلی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ تو ایک جان سے مراد ابو البشر آدم علیہ السلام ہیں۔ انہی سے ان کی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری وصیت مانو اور عورتوں سے بھلائی کرتے رہنا، کیونکہ عورت کی خلقت پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی کے اوپر کا حصہ سب سے ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو تو ٹیڑھی ہی رہے گی، لہٰذا میری وصیت مانو اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری بات جو اس آیت میں پتہ چلتی ہے کہ اس وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء، اس نے پھر ان دونوں سے جو ہے وہ بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ یعنی اس صورت کا آغاز اس آیت سے غالباً اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس صورت کا بیشتر حصہ آئلی اور معاشرتی قوانین پر مشتمل ہے۔ نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی سطح پر سب انسان ایک دوسرے کے برابر ہے، لہٰذا ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ نیز اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملوں میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو رشتوں سے کے معاملے سے مراد صلہ رحمی کی تاکید اور فضیلت ہے کہ قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور ان تعلقات کو بگاڑنا، خراب کرنا یا توڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس سلسلے میں چند احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رشتہ داری رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا، تو مجھے ملائے گا تو جو مجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا میں اسے قطع کروں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فراغی رزق کا نسخہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراغی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوا تو رحم نے کہا، اے اللہ، قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں اس سے ہی ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے توڑوں جو تجھے توڑے؟ رحم نے کہا، ہاں، اسے اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیری یہ بات منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو دلیل کے طور پہ یہ آیت پڑھ لو جو ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ سورہ محمد کی آیت ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدلے کے طور پہ رشتہ ملانے والا نہیں، بلکہ رشتہ ملانے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے ملائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ قریبی رشتے ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں۔
मैं इनसे अच्छा सलूक करता हूँ और वो मुझसे बुरा सलूक करते हैं। मैं इनसे हौसले से पेश आता हूँ और वो मेरे साथ जाहिलों का सा बर्ताव करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बात ऐसी ही है तो जो तुम कह रहे हो, तो गोया तुम इनके मुंह में गरम राख डाल रहे हो। जब तक तुम इस हाल पर कायम रहोगे, इनके मुकाबले में अल्लाह की तरफ से तुम्हारे साथ हमेशा एक मददगार रहेगा। ये भी सही मुस्लिम की हदीस है। सईदा अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि जिस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरैश से सुलह थी, इसी दौरान मेरी वालदा मेरे पास आईं और वो मुझसे सिला रहमी की उम्मीद रखती थीं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं इनसे सिला रहमी कर सकती हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अपनी माँ से सिला रहमी करो। तो ये इनकी वालदा जो थीं वो मुशरिका थीं, लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह ने उनके साथ सिला रहमी करने को कहा। अगली हदीस है, सईदना अबू अयूब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो और इसमें ज़रा भी शिरक ना करना, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और सिला रहमी करो। सही बुखारी की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई गुनाह बगावत और कता रहमी से ज़्यादा इस बात का अहल नहीं कि अल्लाह इसे दुनिया में भी फ़ौरन सज़ा दे और साथ ही साथ आखिरत में भी इसके लिए अजाब बतौर ज़ख़ीरा रखे। ये सुनन अबी दाऊद की रवायत है। तो इन सारी हदीस से हमें क्या पता चलता है कि जो इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रिश्तेदारी के मामले में अल्लाह ताला से डरते रहो, तो रिश्तेदार जो हैं उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना बल्कि हर मुमकिन ताल्लुक़ बनाए रखना है। अगली आयत, आयत नंबर 2, व आतुल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब वला ताकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। और यतीमों को इनके माल वापस कर दो और इनकी किसी अच्छी चीज़ के बदले इन्हें घटिया चीज़ ना दो, ना ही इनका माल अपने माल में मिलाकर खुद इससे खाने की कोशिश करो, ये बड़े गुनाह की बात है। तो यतीम की सरपरस्ती और खैरख्वाही की यहाँ बात की गई है। माशरती कबाहतों में सबसे पहले अल्लाह ताला ने यतीमों के हकूक़ की तरफ तवज्जो दिलाई। यतीम की परवरिश करना बहुत बड़ी नेकी है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम का सरपरस्त जन्नत में इस तरह होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की और दरमियानी उंगली ज़रा खोल कर इसे इशारा किया। सही बुखारी की हदीस है। अरब में यतीमों के हकूक़ कई तरह से पामाल हो रहे थे। इन्हीं हकूक़ की पामाली का बिलतरतीब यहाँ ज़िक्र हो रहा है। मसलन जो चीज़ें बतौर अमानत सरपरस्त के पास होती, इन्हें वापस करते वक्त वो ये कोशिश करता कि अच्छी चीज़ के बदले कोई पुरानी और घटिया चीज़ देकर खाना पूरी कर दे। दूसरी सूरत ये थी कि खाने पीने की अशिया को मिला जुला लिया, जिसमें यतीम को कसर लगाने और अपना फ़ायदा महलूज रखने की कोशिश की जाती थी। इन दोनों बातों से मना फरमाते हुए एक उसूली बात बता दी गई कि जिस तरीके से भी तुम यतीम का माल खाओ, बहरहाल ये बहुत बड़ा गुनाह है। वाज़ह रहे कि पहले ये हुक्म दिया गया था कि यतीम के खाने पीने की अशिया अपनी अशिया में ना मिलाओ। इस तरह भी यतीम को बाज़ दफ़ा नुकसान पहुंच जाता था। मसलन खाना ज़्यादा पक गया या जितना ज़्यादा पका था इतना वो खा ना सका, इसलिए ऐसी अशिया खुर्दोनोश मिलाने की इजाज़त दे दी गई, मगर इस एहतियात के साथ कि यतीम को किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर फरमाया अगली आयत में, व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितु फ़िल यतामा फ़नकिहू मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिकुम अदना अल्ला ताऊलु। और अगर तुम्हें ये ख़तरा हो कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में इनसे इंसाफ ना कर सकोगे, तो दूसरी औरतों से जो तुम्हें पसंद आए दो दो तीन तीन चार चार तक निकाह कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि तुम इनमें इंसाफ ना कर सकोगे, तो एक ही काफ़ी है। या फिर वो कनीज़ें जो तुम्हारे कब्ज़े में हों, बेइंसाफ़ी से बचने के लिए ये बात करीने सवाब है। तो पहली बात जो इस आयत से पता चलती है कि अगर तुम्हें ये ख़तरा हो कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में इनसे इंसाफ ना कर सकोगे, तो यतीम लड़कियों से नाइंसाफ़ी ज़्यादा हक तलफ़ी यतीम लड़कियों की होती थी अरब में। अब ये ज़ाहिर है कि यतीम लड़की का वली कोई करीबी रिश्तेदार ही हो सकता है और वरासत में भी वली और यतीम लड़की का इश्तराक मुमकिन है। अब लड़की के जवान होने पर तीन सूरतें पेश आ सकती हैं। एक ये कि लड़की खूबसूरत ना हो और वली के दिल में इसकी उल्फत भी ना हो,
اور وہ محض اس سے طمع سے اس سے یعنی اس لالچ سے اس سے نکاح کر لے کہ اس کا ورثے کا مال ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اسی طرح اس طرح کا جو نکاح کرنا بھی ہے اس لڑکی کے ساتھ ظلم ہوگا۔ دوسرے یہ کہ لڑکی خوبصورت بھی ہو اور صاحب جائیداد بھی ہو، اس صورت میں ولی اس سے نکاح کر لیتا، مگر جتنا حق مہر اسے دوسروں سے مل سکتا تھا اسے اس سے بہت کم دیتا، اور دوسرا کوئی شخص ولی کی موجودگی میں اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتا تھا جبکہ ولی خود اس کا خواہش مند ہو۔ یہ بھی یتیم لڑکیوں کے حقوق پر ڈاکے کی ایک صورت تھی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ لڑکی نہ خوبصورت ہو نہ صاحب مال ہو، اس صورت میں ولی کو اس سے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی تھی۔ یہی ناانصافیاں تھیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں درج ذیل احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص ایک یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا، اس نے صرف اس غرض سے اس سے نکاح کیے کر لیا کہ وہ ایک کھجور کے درخت کی مالکہ تھی، ورنہ اس کے دل میں اس لڑکی کی کوئی الفت نہ تھی۔ اس کے حق میں یہ آیت اتری۔ اس حدیث کی ایک راوی ابن جریج کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لڑکی اس درخت اور دوسرے مال اسباب میں اس مرد کی حصے دار تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ انہوں نے فرمایا، بھانجے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ترکے کی روح سے اس کی جائیداد میں حصہ دار ہو، اور ولی کو اس کا مال اور جمال تو پسند آئے مگر وہ اسے اتنا مہر دینے پر آمادہ نہ ہو جتنا اسے دوسرے لوگ دیتے، تو وہ اس سے نکاح نہ کرے۔ ہاں اگر اتنا ہی دے دے تو نکاح کر سکتا ہے، ورنہ وہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو انہیں پسند ہو نکاح کر لے، اور 4 تک ایسی بیویوں کی اجازت دی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس آیت میں پھر جو یہ کہا گیا کہ ما تاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، کہ تو جو دوسری عورتوں سے پسند آئے تمہیں دو دو تین تین چار چار تک نکاح کر لو۔ 4 بیویوں تک نکاح کی اجازت جو دی گئی یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں کو ان دونوں نا انصافیوں سے روکا گیا، اور فرمایا کہ اگر تم صاحب جمال لڑکی کا اتنا مہر ادا کر سکو جتنا باہر سے مل سکتا ہے تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو، ورنہ اور تھوڑی عورتیں ہیں ان میں سے اپنی حسب پسند 4 تک بیویاں کر سکتے ہو، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان میں مساوات کا لحاظ رکھو، اور اگر یہ کام نہ کر سکو یعنی ان میں برابری نہ کر سکو تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو، یا پھر ان کنیزوں کو جو تمہارے ملک میں ہیں۔ مندرجہ ذیل 2 حدیث بھی ان احکامات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ 4 سے زائد بیویاں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہما کہتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان میں سے کوئی سی 4 پسند کرو، باقی چھوڑ دو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 4 شادیوں کی جو اجازت ہے وہ اجازت دی گئی ہے، حکم نہیں لگایا گیا کہ ہر بندہ 4 شادیاں کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کے نام قرعہ نکلتا اسے اپنے ہمراہ لے جاتے، اور آپ ہر بیوی کی باری ایک دن اور ایک رات مقرر کرتے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل الگ ہے، کیونکہ آپ کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں اور جو کسی دوسرے جگہ نکاح نہیں کر سکتی، لہٰذا جتنے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال اور جائز قرار دیے گئے۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اسلام میں تعدد ازواج کی کوئی حد نہیں، یعنی یہ 4 کی روکنے لگانا چاہیے، اور قرآن میں جو 2 2 3 3 4 4 کے الفاظ آئے ہیں یہ بطور محاورہ زبان آئے ہیں، یعنی 2 2 کی بھی اجازت ہے، 3 کی بھی اور 4 کی بھی، اور اسی طرح 5 5 اور 6 6 کی اور 7 7 علی حاضل قیاس۔ یہ استدلال 2 وجہ سے غلط ہے۔ ایک یہ کہ اگر اجازت عام کی مقصود ہوتی تو صرف ما طاب لکم من نساء کہہ دینا ہی کافی تھا، 4 تک تعین کرنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی، اور دوسرے یہ کہ حدیث نے 4 تک حد کی تعین کر دی ہے۔ اب اس کے بعد کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی دوسری بات کرے، جیسے کہ اوپر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ لوگ تو وہ تھے جو افراد کی طرف گئے، اور کچھ لوگ تفرید کی طرف چلے گئے کہ عام اصول یہی ہے کہ صرف ایک عورت سے شادی کی جائے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے۔ پھر اسی صورت کی آیت نمبر 129 میں فرمایا کہ اگر تم چاہو بھی کہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرو تو تم ایسا نہ کر سکو گے۔
گویا آیت نمبر 3 میں تعدد ازواج کی جو مشروط اجازت دی گئی تھی وہ اس آیت کی روح سے یکسر ختم کر دی گئی، لہٰذا اصل یہی ہے کہ بیوی ایک ہی ہونی چاہیے۔ تو آج کی آیات جو ہیں یہ یتیموں کے بارے میں ہم نے پڑھی ہیں، اور یتیم لڑکیاں جو ہیں یا بچے جو ہوں، بچوں کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ ان کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے نہ ہڑپ کرنے کی کوشش کی جائے، اور خواتین کے بارے میں جو عرب کے اندر بہت زیادہ ناانصافی کی جا رہی تھی یتیم بچیوں کے بارے میں، تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی لالچ کی بنا پر نکاح کرنے کے بجائے صلہ رحمی کی جائے اور ان کے حقوق ان کو پورے طریقے سے ادا کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔